تو ہم جو قرآن بیان کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بہتر تعریف کوئی نہیں کر سکتا حضور کی جو قرآن نے کر دی۔ سماجی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، جتنے تقاضے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ آپ شروع سے ایسے تھے۔ یہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، لوگوں کے آپ بوجھ اٹھا لیتے۔ دو لوگوں میں تنازع ہے، صلح کرانی ہے حضور نے، کہتے جس نے اتنے پیسے دیتے ہیں حضور میں دے دوں گا، پیسوں کی کوئی بات نہیں، تم صلح کر لو، پیسے میں دے دوں گا۔ اس سلسلے میں انفاق، اور اس انفاق کو دین کی پروموشن کے لیے استعمال کرنا، دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا۔ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، جو معاہدہ طے کرنے کے لیے صلح حدیبیہ والا کفار کی طرف سے آئے تھے، مکہ فتح ہو گیا، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی بھی جب سہیل کے پاس سے گزرے تو اسے ترچھی نگاہ سے نہ دیکھے، ترش نگاہ سے نہ دیکھے، نگاہ کا جبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ذہین آدمی ہے، اسلام قبول کیے بغیر رہے گا نہیں وہ، لیکن مرضی سے قبول کرنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، بندوق کی نوک پر نہیں، تلوار کی نوک پر نہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں، ترچھی نگاہ سے بھی اسے کوئی نہ دیکھو، اس کے پاس سے گزرو ایسے جیسے تمہارا دوست۔ حضور وہیں سے نکلے آگے بنو حوازن کی طرف، غزوہ حنین جسے کہتے ہیں، وہاں سے بہت سارا مال ہاتھ لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کو حالت کفر میں اس مال غنیمت میں سے 100 اونٹ جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دی۔ بندہ ٹوٹ گیا، میں دشمنی کر رہا ہوں، میں رسالت کا انکار کر، رسالت کی سب سے بڑی توہین رسول کا انکار کرنا ہے، اس کی دعوت کا انکار کرنا، میں نہیں مانتا آپ اللہ کے رسول، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی؟ تو کیا حضور نے اپنا رد کرنے والے سب لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا؟ کوئی مسلح گینگ بنا لیا تھا کہ جو میرا انکار کرے رات کو جاؤ اور اٹھاؤ اور مار دو، مسخ شدہ لاش اس کی ملنی چاہیے؟ جو دائی ہے اس کی توہین اگر آپ کریں گے پھر دعوت ختم ہو گئی۔ جو سیلز مین ہے وہ اگر گاہک کو رد کا حق نہیں دے گا کہ اگر اسے پسند نہیں تو چیز چھوڑ دے، تو دکان چل گئی پھر کہ جی وہی ہاتھ لگائے کپڑے کو جس نے خریدنا ہے، جو نہیں خریدے گا وہ کپڑا کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ دکان چل سکتی ہے؟ تو جو دائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانیت کی طرف اللہ کے رسول ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، قیامت تک جو بھی پڑھے گا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے گا۔ اب آپ اگر اس قدر متشدد ہو جائیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ آپ کسی کے سامنے اپنے رسول کو بطور رسول پیش کرتے ہیں تو ساتھ حضور کی صفات بیان کریں گے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے، کسی دن قبول کر لیں۔ لیکن لوگ تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، ٹری از نون بائی اٹس فروٹ، آپ درخت کو پہچانتے ہیں اس کے پھل سے، پھل میٹھا تو آپ کہتے ہیں یہ یار بیری بڑی میٹھی ہے، بیری میٹھی ہے اس لیے کہ اس کا پھل میٹھا ہے۔ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور رحمت رکھ دی۔ وہ آج بھی موجود ہے ان میں، آج بھی کیمپوں میں یہی پہنچتے ہیں ریڈ کراس والے نرسیں اور وہ گورے، جہاں جانے کے لیے لوگ قادیانی بن جاتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں۔ وہ جو ہم ہیں رحمت للعالمین کی امت، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نہیں ایمان رکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے اندر صفت ہی کوئی نہیں۔ اللہ شرط بیان کر رہے ہیں، جو اپنے نبی کا سچا اتباع کرنے والا ہوگا اس کے دل میں بھی نبی کی صفات ہوں گی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہمارے اندر وہ رحمت اور رحمت کیوں نہیں؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، محمد اکیلے ایسے نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی دشمنوں کے لیے تو سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم، رحماء بینہم۔ تو اس میں ایک انفاق بھی ہے۔ یہ اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ممالک برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جہاں ہوم لیس جو لوگ ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ بھی پڑے ہوتے ہیں،
پارکس میں بھی ہوتے ہیں. وہاں سے کچھ دوست، کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ وہ ہم جب گزرتے ہیں تو یہ جو ہوم لیس ہوتے ہیں، یہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ہم کمبل وغیرہ ان کو دے دیں سردی میں، اور کھانے کو کچھ دے دیں، یا کوئی کسی کے پاس سے ہم گزرے ہیں اور اسے بخار ہے تو کیا ہم اسے دوائی کے پیسے دے دیں، یا اگر اس کو وہاں سے ہم کلینک لے جائیں تو اس میں اجر ہے. یہ اچھی بات ہے. بھائی کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ کسی دکھی کا مذہب نہ پوچھو، اس کا دکھ پوچھو، اسے مسئلہ کیا ہے اسے حل کرو. بھوکا اگر ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کو کھلانے کا بھی یطعمون الطعام علی حبہ، اگر نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کیا نا، اور جان کر اسے نے پیدا کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ ہندو رہے گا، یہ عیسائی، پیدا کر دیا نا اسے، کھلا رہا ہے. الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پال رہا ہے. ایک کنبے میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں. کنبے میں ہر صفت کے لوگ ہوتے ہیں. یہی مخلوق، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اس کے نافرمان بھی ہیں، اس کے تابع دار بھی ہیں، اس کے ڈر سے رونے والے بھی ہیں، بے خوف بھی ہیں، لیکن کنبہ اسی کا، رزق اسی کے ذمہ ہے. الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، یعنی اللہ نے ان کو پالنا ہے. وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ نفع رساں، زیادہ فائدہ دے. کوئی بھی ہو. یہ شریعت میں یہ جو بعد میں پابندیاں آئیں کہ ہم ہی میرے اللہ کے بندے اور باقی کسی کو جینے کا حق نہیں، یہ بہت بعد میں آئی. سب کو جینے کا حق ہے، جتنا ٹائم اللہ نے دیا ہے اتنا ٹائم گزار کر مرنے کا اس کو حق ہے. اس کے بعد اتمام حجت ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ خود پوچھ لے گا، کیس چلے گا، اسے دفاع کا پورا حق دیا جائے گا. ایون کہ اگر کوئی اپنے نبی پر بھی الزام لگانا چاہتا ہے تو ٹھیک لگا دے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، اور جن کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی سوال ہوگا. اگر کوئی کہے گا کہ اتمام حجت نہیں ہوا، ہم ان کی اس بات سے مطمئن نہیں ہیں، تو رسول کو کہا جائے گا آپ روسٹرم پہ تشریف لائیے، آپ کی امت دعوت اعتراض کر رہی ہے، سوال کا جواب دیجئے. یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ آپ کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ میں یہ تعلیم دے کر گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ خدا بنا لو. انت قلت، کہ آپ نے کہا تھا؟ اب جج جانتا ہے. قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک تو پاک ہے کس سے کہ تجھے کسی چیز کا علم نہ ہو، تو جانتا ہے. لیکن یہ عدالت کی مجبوری ہے، یہ رولز ہیں، آپ کو جواب دینا ہے. آپ کی طرف سے خدا جواب نہیں دے گا، رسول کو خود جواب دینا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا. تو رسول پہ بھی لوگ انگلی اٹھائیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن یہ سارے فیصلے آخرت میں ہوں گے. دنیا میں آپ اندازہ کریں ہمارا کردار کتنا ہلاکت خیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ کو پتا تھا فرعون ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ فرعون اپنے کو کافر مرنے کا الزام موسیٰ پر لگائے نہ قیامت کے دن، موسیٰ پر انگلی نہ اٹھے. فرمایا تم اپنے رویے سے اس کو کوئی بہانہ فراہم مت کر دینا کہ وہ قیامت کے دن کہ اللہ پاک نے بات ہی ایسے کہی ہے کہ میرا دماغ پھر گیا. قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے تم دونوں نے. یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا بڑا رتبہ ہے، اور اس کو جا کے تحقیر کے ساتھ چوڑا سمجھ کے نہ تم کرنا اس کے ساتھ. قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی. ہمارا کردار اس قابل ہے کہ تمام حجت ہو. ہماری وجہ سے کافر قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہم تعارف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے، صرف قوم کے ساتھ دغا نہیں کرتے، دین کے ساتھ بھی دغا کرتے. نبی کی رسالت کو بھی ہم کوتھرا کر دیتے ہیں، اس کو بھی داغدار کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس جو لوگ آئے تھے ان کی کوئی ایک نمبر چیز تھی نہیں، ہر دو چیز دو نمبری تھی. ہم کیسے ان کی بات مان لیتے؟
تو میں آپ کو یہ بات اپنی صمیم قلب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری یہ کنوکشن کہ کافر ہماری وجہ سے چھوٹ جائیں گے، ہمارے کردار کی وجہ سے، اتمام حجت نہیں ہوگی۔ رافی کے ضعیف ہونے سے نبی کا قول ضعیف ہو جاتا ہے، صرف الزام لگ جائے تو متہم بالکذب ہوگا، صرف الزام لگا اس پر جھوٹ کا، روایت ضعیف ہو جاتی۔ ہمارا تو سب کچھ ثابت شدہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنٹا سین آپ لیں گے تو جرمنی کا لیں گے، پاکستان کا نہیں لیں گے، آپ کو پتہ ہے اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔